الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. درود پڑھے محمد را علیہ وسلم. حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج ہماری چھٹی نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے. پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. میرے بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، نوجوان، آپ دیکھیں یہ عشرے کی مجالس چل رہی ہیں. اب یہ مجالس جو ہیں اس میں لازمی ہے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سب کے لیے ہے. اور اس میں ایسے سوال نہ کیے جائیں جو موضوع سے ہٹ کر ہو، تاکہ میرا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو میں زیادہ سے زیادہ مواد بھی دے سکوں. ایک بات یاد رکھیں، اور یہ معصوم کا فرمان ہے. درود پڑھیں محمد را علیہ وسلم. یہ ہمارے خاص کر کے جو 10 دن ہیں، جس طرح آیت اللہ خمینی اعلی اللہ مقامہ نے لکھا کہ ہمارے 3 مدرسے ہیں. آیت اللہ خمینی اعلی اللہ مقامہ نے کہا کہ ہمارے 3 مدرسے ہیں. سب سے پہلا مدرسہ ہمارا منبر ہے. یعنی یہ جو موجودہ زمانے میں کچھ باتیں کرتے ہیں آیت اللہ خمینی اعلی اللہ مقامہ کے لیے، حقیقت میں اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. وہ ملنگ ٹائپ کا مجتہد تھا، بڑے اچھے عقیدے کا مالک تھا. میرے پاس اس کی تمام کتابیں موجود ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے 3 مدرسے ہیں. سب سے پہلا ہمارا یہ مدرسہ ہے، یعنی خاص کر کے یہ جو 10 ایام ہیں، یہ جو ہمارے عشرہ اولا ہے، تو کہا یہ ہمارا پہلا مدرسہ ہے. اور اس مدرسے میں عوام کو محمد آل محمد کے فضائل بتائے جائیں. کیوں؟ اس میں سارے آتے ہیں، اپنے بھی غیر بھی. اس میں سارے آتے ہیں، اسی لیے یہاں محمد آل محمد کے فضائل بتائے جائیں. دیکھیں میرے مولا علی کی کتاب ہے مشہور نہج البلاغہ. اس پوری نہج البلاغہ کو آپ پڑھیں گے تو صرف محمد آل محمد کی فضیلت ہے اور ان کے دشمنوں کی مذمت ہے. تو یہ ہمارا پہلا مدرسہ ہے. اور قبلہ آیت اللہ خمینی اعلی اللہ مقام نے فرمایا ہمارا دوسرا مدرسہ مسجد ہے. ہمارا دوسرا مدرسہ مسجد ہے.
تو کہا کہ کیونکہ وہاں سارے اپنے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سارے اپنے جمع ہوتے ہیں، تو وہاں تبلیغ یہ کی جائے کہ وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، طریقہ نماز کیا ہے، آدمی نماز میں جماعت میں کس طرح بیٹھے، کس طرح کھڑے ہو جائیں، یہ تمام وہاں مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا مدرسہ وہ ہے جہاں ہم بچوں کو صرف اور نحو یعنی گرامر سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد آل محمد کے فضائل بنص قرآن پڑھوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد آل محمد کا مقام کیا ہے۔ ویسے معصوم کا بھی فرمان ہے کہ باطل کو جاننا اتنا ضروری ہے جتنا حق کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر باطل کا جاننا ضروری نہ ہوتا تو ہم کبھی لا الہ نہ کہتے، ہم پہلے لا الہ کہتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا کہ دین اسلام میں ہر چیز مشروط ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کہا بھائی میں تو چاہتا اب دیکھیں کہ آج یہ میری تیسری مجلس ہے، لیکن مجھے اس منبر کی قسم ہے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو مجھے تھکاوٹ کوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ہمارے 8ویں امام کا فرمان ہے، درود پڑھیں محمد علی، ہمارے 8ویں امام کا فرمان ہے میرے نوجوانوں، اور مشہور کتاب ہے اخبار رضا، اخبار رضا یہ کتاب کا نام ہے۔ کیونکہ بہت سے نوجوانوں نے مجھے سوال پوچھے ہیں تو آج کی مجلس میں میں ان کے لیے کچھ کہوں گا۔ تو امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا مجلس کسے کہتے ہیں، مولا مجلس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من جلس مجلسن یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ مولا نے فرمایا جو آدمی ایسی ہماری مجلس میں آئے جہاں ہمارے حق کو زندہ کیا جائے، گھبرائیں نہیں میرے بزرگوں نوجوانوں، دیکھو آپ قریب آ کر بیٹھے ہیں، میں نے کہا مولا نے کیا فرمایا من جلس مجلسن یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ مولا نے فرمایا وہ انسان جو ہم ایسی مجلس میں آن کے بیٹھے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہمارے حق کو بیان کیا جائے، ہمارے حق کو زندہ کیا جائے، تو اس کا قلب نہ مرے گا، اس کا قلب نہ مرے گا۔ جس دن تمام قلب مر جائیں گے لیکن وہ نہ مرے گا جو ہمارے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مجلس کا نام ہے، اور دین اسلام میں ہر چیز مشروط ہے، دین اسلام میں ہر چیز مشروط ہے، کوئی چیز غیر مشروط نہیں ہے کہ بھائی جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو روزہ رکھو، نہیں، دین اسلام میں ہر چیز مشروط ہے۔ فرض کرو اللہ نے جب نماز کے لیے پکارا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو،
بے ایمانوں کو نہیں کہا. وجہ چاہ رہا ہوں، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو.